برادران اسلام، یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے اس گھر میں بیٹھ کر دلوں کی اصلاح سے متعلق کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور آثار صحابہ اور تابعین سے کچھ باتیں سنیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم یہاں کہیں اور سنیں، اللہ عز و جل کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ بزرگوں اور عزیزوں، اللہ عز و جل کے انسان پر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں۔ ان احسانات اور انعامات میں ایک عظیم نعمت اور عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں دل جیسا اہم عضو عطا کیا ہے۔ یہ وہ دل ہے جو انسان کے اعضاء میں سب سے اہم اور سب سے برتر عضو ہے، بلکہ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کو ملک الاعضاء کہا ہے کہ سارے اعضاء کا یہ بادشاہ ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سن لو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا کا سارا جسم فساد کے زد میں آ جائے۔ سن لو، یہ وہ عضو ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ تو گویا جب دل پر سارے اعضاء کا دار و مدار ہے، دل درست ہو تو اعضاء درست ہو جائیں، دل میں فساد آ جائے تو اعضاء میں فساد آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دل کی جانب توجہ دینے کی ہدایت دے رہے ہیں، اس دل کے جانب فکر کرنے اور اس دل کے اہتمام کرنے کی تاکید کر رہے ہیں، کیونکہ جیسا جسم بیمار ہوتا ہے ویسا دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ جسم کے جو عوارض ہیں، دل کے بھی ایسے ہی عوارض ہیں۔ کہیں قرآن مجید میں کہا گیا کہ دل بھی اندھا ہوتا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نگاہ اندھے نہیں ہوتے ہیں، اندھے دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ تو گویا انسان آنکھ کا اندھا ہو جائے تو اس میں اتنی خرابی نہیں ہے جتنی خرابی کہ انسان کا دل اندھا ہو جائے۔ تو انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ دل ہے جو کبھی سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ جب وہ پتھر سے سخت ہو جاتا ہے تو اس پر نہ آیات کا کوئی اثر پڑتا ہے، نہ احادیث کا کوئی اثر پڑتا ہے، نہ حوادث سے اور واقعات سے کوئی عبرت لیتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد من الحجارہ، کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، وہ پتھر کے جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ کیا ہوئے، سخت ہو گئے۔ تو وہ اس طریقے سے یہ دل ہے جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، تو وہ کبھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، تو اس پر نہ حوادث کا کوئی اثر پڑتا ہے، نہ واقعات کا کوئی اثر پڑتا ہے، نہ آیتوں کا اس پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اس دل کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ دل جیسا لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس طریقے سے یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، ان کے کرتوت کے بدلے، ان کے گناہوں کے بدلے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دل کبھی اندھا ہو جاتا ہے،
یہ دل کبھی پتھر کے مانند سخت ہو جاتا ہے اور یہ دل کبھی لوہے کے مانند زنگ آلود ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دل کبھی مر بھی جاتا ہے والعیاذ باللہ۔ قرآن مجید میں اس دل کے تعلق سے کہیں کہا گیا ہے کہ یہ قلب سلیم ہوتا ہے، تو کہیں کہا گیا ہے کہ قلب مریض ہوتا ہے۔ جیسا کہ منافقوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، شبہات کی بیماری ہے، اسی لیے وہ اسلام کو پورے طور سے اپنا نہیں پا رہے ہیں۔ زبان سے جس چیز کا اقرار کر رہے ہیں دل میں اس کی موافقت نہیں ہے۔ اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے امہات المومنین سے کہا کہ جب تم اجنبیوں سے بات کرو تو تمہاری آواز میں کوئی لچک نہ ہو، ورنہ وہ شخص جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے تو وہ تمہارے جانب لپک سکتا ہے، فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو گویا اس طریقے سے قرآن مجید میں اس دل کے بے شمار عوارض بیان کیے گئے ہیں، بلکہ اس دل کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کل قیامت کے روز جو نجات ہے اسی دل کی بنیاد پر ہے، بشرطہ کہ یہ دل سلیم ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئیں گے، ہاں جو اللہ کے پاس آئے قلب سلیم کو لے کر۔ تو ان نصوص سے جو بات ہم پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کے جانب توجہ دینی چاہیے۔ دل ہی اصل مرکز ہے، دل صحیح ہو انسان کے تصرفات بھی صحیح ہوتے ہیں، انسان کے معاملات بھی صحیح ہوتے ہیں، انسان کے سلوک اور اس کے اخلاق بھی صحیح ہوتے ہیں، انسان کے عقائد بھی صحیح ہوتے ہیں۔ اور دل اگر صحیح نہ ہو تو اسی کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں، معاشرہ بکھر رہا ہے، رشتہ داروں میں آپس میں بات چیت نہیں ہے، باپ بیٹے کے اندر دوری ہے، بھائی بھائی کا جانی دشمن ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی وہ دل ہے جو ہمارے سینے میں ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس قسم کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس دل کے جانب توجہ دیں، بلکہ دین اسلام نے تو ہمیں یہاں تک تاکید کیا کہ آپ اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں 2 روز تو ضرور اپنے دل کو آپ ٹٹولیے۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال ہفتے میں 2 روز پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا دن یوم الاثنین یعنی سوموار کا دن ہے، اور دوسرا جو یوم الخمیس جمعرات کا دن ہے۔ تو ہر وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے اس کے اعمال کو قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ 2 افراد جن کے درمیان میں جھگڑے ہیں، جن کے درمیان میں قطع کلامی ہے، جو ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنے کہا جاتا ہے کہ ان کے اعمال کو پیچھے کر دو، ان کے اعمال کو پیچھے کر دو، یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی کم سے کم ہفتے میں 2 دن ہمیں چاہیے اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل صاف ہیں، ستھرے ہیں یا کہ میلے اور گندے ہو چکے ہیں۔ اب آئیے ہم اپنے موضوع کے جانب چلیں، اور وہ یہ ہے کہ جب دل کی اس قدر اہمیت ہے کہ یہ دل بیمار بھی ہوتا ہے، یہ دل اندھا بھی ہوتا ہے، یہ دل سخت بھی ہوتا ہے، اور اس دل کو شبہات اور شہوات کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور یہی وہ دل ہے جس میں کبھی ریاکاری داخل ہوتی ہے، کبھی خود پسندی داخل ہوتی ہے، کبھی شہرت طلبی داخل ہوتی ہے، کبھی حرص اور بخل داخل ہوتا ہے، کبھی وہ حسد اور حقد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی وہ دل متکبر ہو کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ سب کے سب بیماریاں جب دلوں میں داخل ہوتی ہے، بلکہ شرک اور نفاق کی بیماری بھی دلوں میں داخل ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے دل کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے؟ تو دل کے اصلاح کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ توحید کے بغیر سدھار ممکن ہی نہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے انسان توحید کو اپنائے۔ توحید کا مطلب یہ ہے ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھے اور اسے
اس کے افعال میں، اس کے عبادات میں، اس کے اسماء اور صفات میں اکیلا جانے، یہ اعتقاد رکھے کہ وہی رب ہے جو اس کائنات کو تنہا چلاتا ہے، اور وہی اس کائنات کی تدبیر کرتا ہے، وہی دلوں کو پھیرتا بھی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنی اطاعت کی جانب پھیر دے۔ تو لہذا سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم توحید کو اپنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم، اخلاص العمل للہ۔ تین باتیں ایسی ہیں اگر ایک مسلمان اسے اپنا لے تو اس کا دل کبھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے، زنگ آلود نہیں ہوتا ہے، بیمار نہیں ہوتا ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز یہ ہے عمل میں اخلاص کو اپنائے۔ عمل میں اخلاص تبھی ہوگا جب انسان توحید کو اپنائے گا۔ کوئی بھی عمل آپ کریں تو اللہ کے خاطر کریں، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے بغض رکھیں۔ من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے منع کرے، اسی نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ تو جب اپنے ہر کام میں ہم اللہ عز و جل کے چہرے کو سامنے رکھیں، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کو سامنے رکھیں، تو پھر یہ دل کبھی میلا نہیں ہوگا، یہ دل کبھی گدلا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جو بھی کام کیا کس کے خاطر کیا ہے؟ اللہ عز و جل کے خاطر کیا ہے۔ تو یہ وہ پہلی بات ہے جس کو ہمیں اپنانی چاہیے کہ اپنے ہر کام میں اخلاص کو سامنے رکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف بتلائے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ وہ مال کی محبت کے باوجود اس مال کو، یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو کھلاتے ہیں، لیکن کھانا کھلاتے ہوئے کہتے ہیں ہم تم سے شکریہ کے کلمات سننے کے لیے نہیں، اللہ کے رضا کے خاطر ہم نے تمہیں کھلایا ہے، نہ تم سے کوئی بدلہ لینا ہے، نہ شکریہ کے کلمات سننے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے النصح، کہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ حدیث میں ہے مسلمانوں کے حکام کے لیے خیر خواہی، بعض روایت میں مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے آپ بھلائی چاہیں، کسی کے لیے آپ برائی نہیں چاہیں، اور اس کا اصول یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر اس اصول کو اپنا لیں کہ ہم ہر شخص کے لیے خیر خواہ بنیں گے، اس کے لیے بدخواہ نہیں بنیں گے، تو پھر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد، کسی کے لیے کینہ، کسی کے لیے بغض آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرا اصول ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن جائیں، کسی کے لیے ہم بدخواہ نہ بنیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ اس جگہ آپ نے ایک صحابی سے بیعت لی اور کہا کہ بیعت اس بات پر لو کہ ہر مسلمان کے لیے تم خیر خواہی کو اپناؤ گے۔ تو ان دو باتوں کے بعد تیسری چیز یہ ہے لزوم جماعت المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ رہنا، مسلمانوں کے جماعت سے الگ نہیں ہونا، کیونکہ جب آپ مسلمانوں کے جماعت سے الگ ہو جائیں گے، الگ الگ دھڑ قائم کریں گے، الگ الگ فرقے قائم کریں گے، آپس میں دیواریں کھڑے کر لیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا ہوگا۔ جب انسان کسی کو چاہتا ہے اس کی ہر برائی اچھی لگتی ہے، اور جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کی ہر اچھائی بھی اس کی بری لگنے لگتی ہے۔ تو اسی لیے مسلمانوں کے جماعت کو لازم پکڑو اور ان سے مت ہٹو، یعنی آپس میں اتحاد و اتفاق رکھو، معمولی سے معمولی بات پہ جھگڑے کر کر الگ الگ دیواریں مت کھڑا کرو۔ تو ان تین باتوں کے بعد چوتھی بات جس سے ہم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں
وہ یہ ہے کہ ہم کسی بات کو، ہم کسی شخص کے لیے اپنے کان کو کھلا نہ رکھیں. جو بات کہہ رہے ہم اسے قبول کر لیں، اپنے دل میں بیٹھا لیں، تو آپ کا دل میلا ہو جائے گا. اسی لیے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی، جب تم تک کوئی بات پہنچے اس وقت قبول نہ کرو جب تک کہ تم تحقیق نہ کر لو، اور اس وقت تک تم آگے بھی نہ بڑھاؤ، دوسرے تک نہ پہنچاؤ، کیونکہ اگر آپ نے اس کو دوسرے تک پہنچا دیا تو آپ بھی جھوٹے میں شامل ہو گئے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے جو بھی وہ سنے اس کو بیان کرے. آج ہوتا یہ ہے، ہمیں کوئی شخص ہمارے والد کے بارے میں، ہمارے بھائی کے بارے میں، ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کچھ کہا، بس ہم اس کو اپنے دل میں بیٹھا لیتے ہیں. اب اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب ہم میں اور ان میں دوری پیدا ہونے لگتی ہے. ہم جب اس سے ملتے ہیں اس چہرے کے ساتھ نہیں ملتے ہیں جس چہرے کے ساتھ ایک مسلمان کو ایک مسلمان سے ملنا چاہیے. تو لہذا یہ جو چغل خوری ہے، یہ جو غیبت ہے، اور اس طریقے سے بغیر تحقیق کے کسی کے بات کو لے لینا ہے، ان ساری چیزوں سے انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبلغن احد من اصحابی ان احد شیئا، کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں مجھے کوئی بات نہ پہنچائے. فإنی اريد ان اخرج الیہم وانا سلیم الصدر، کہ میں چاہتا ہوں جب میں ان کے پاس جاؤں تو میرا سینہ صاف ستھرا ہو. اگر آپ کے پاس کوئی آ کر آپ کے کسی رشتہ دار کے بارے میں کوئی بات کہہ دے، وہ آپ سے ایسی بات کر رہا ہے، تو پھر آپ اسے ملنا چھوڑ دیں گے، اور ملے بھی تو خندہ پیشانی کے ساتھ نہیں ملیں گے. تو اسی لیے کسی کی بات کو آپ قبول بھی نہ کریں، اور کسی کی بات کو کسی تک آپ پہنچائے بھی نہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، دل میلا ہو جاتا ہے اور دلوں میں کدورت پیدا ہوتی ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا امیر المومنین فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس سے کہا 3 باتیں ہیں، یا تو ہم تحقیق کریں گے، اگر بات غلط نکلے تو تمہارا شمار فاسقوں میں ہوگا. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر بات غلط نکلے تو تمہارا شمار فاسقوں میں ہوگا، اور اگر بات صحیح نکلے تو پھر تم اس آیت کا مصداق ہو حماز مشاء بنمیم، کہ چغل خور اور اس طریقے سے لوگوں کو تانا دینے والا، غیبت کرنے والے میں تمہارا شمار ہوگا، اور تم اگر چاہو ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا امیر المومنین اب آپ مجھے معاف کر دیجئے. اگر اس منہج کو ہم اپنا لیں کہ کوئی بھی ہم سے کہے ہم اس سے یہی کہیں یا تو تمہارا شمار فاسق میں ہے اگر تم جھوٹے ہو، یا پھر تمہارا شمار غیبت کرنے والے میں چغل خور میں ہو، چغل خور میں ہے اگر تم سچے ہو، تو پھر وہ آپ تک کوئی بات لا کے نہیں پہنچائے گا. تو اس طریقے سے آپ اس دروازے کو بند کر سکتے ہیں اور اپنے دل کو اپنے بھائیوں کے لیے صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. ایک اور سلف کے بارے میں آتا ہے، کسی نے آ کر ان سے کہا کہ میں راستے میں جا رہا تھا، فلاں آپ کے بارے میں فلاں بات کہہ رہا تھا. تو یہ غصے میں آ گئے، کہا کیا شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی رسول نہیں ملا؟ تم ہی ملے شیطان کو کہ تمہارے ذریعے سے میرے بھائی سے متعلق میرے دل کو گدلا کر رہا ہے. اس نے تو میرے سامنے کچھ نہیں کہا ہے، تو تم کو اس کے بات لا کے پہنچا رہے ہو. اور اتنے میں وہ شخص بھی آ گیا اور اس سے ملے، بازو بیٹھائے اور جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کیے. تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو مومنوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں، اپنے بھائیوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے صاف ستھرا رکھیں. اگر ہمارے دل ہمارے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ملنے جلنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے صاف ستھرے ہو جائیں تو اس کا فائدہ سب سے پہلے ہمیں پہنچے گا. ہم بغیر ٹینشن کے اور اس طریقے سے سکون کے ہم زندگی گزاریں گے.
اور بہت سارے امراض سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اور اس طریقے سے خوشگوار زندگی ہم گزاریں گے۔ اندازہ لگائیے کہ ہمارے سلف کس طرح سے اپنے دلوں کو مومنوں کے لیے صاف رکھتے تھے۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے ہے کہ وہ راستے میں جا رہے تھے، کسی نے انہیں گالی دی۔ عبداللہ ابن عباس کو جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ترجمان القرآن تھے، فقیہ الامہ تھے۔ تینوں نے کہا تم مجھے گالی دے رہے ہو جبکہ مجھ میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں، اگر تم ان 3 باتوں کو سن لو گے تو پھر تم مجھے کبھی گالی نہیں دو گے۔ کیا ان 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے، میں جب قرآن مجید پڑھتا ہوں تو کسی آیت سے مجھے کوئی مفہوم سمجھ میں آتا ہے، کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے، تو اور جس سے مجھے خوشی ہوتی ہے، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ علم ہر شخص کو مل جائے، ہر مسلمان کو مل جائے۔ تو گویا میں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوں، جو علم مجھے ملا ہے وہ علم ہر شخص کو مل جائے۔ اور جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں انصاف پسند قاضی ہے جو مسلمانوں کو عدل دیتا ہے، انصاف دیتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، حالانکہ اس قاضی کے پاس میرا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو گویا مسلمانوں کو خوشی ہے، اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں بارش ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اس علاقے کو فائدہ پہنچے گا، تب مجھے خوشی ہوتی ہے، جبکہ وہاں نہ میری بکریاں ہیں نہ میری کوئی کھیتی باڑی ہے۔ تو گویا میں مسلمانوں کو کوئی خیر پہنچے، اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں کی خوشی میرے لیے خوشی ہے، پھر تم مجھے کیسے گالی دیتے ہو جبکہ تم بھی مسلمان ہو؟ تو اس طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس شخص کو خاموش کیا۔ آخر میں ایک حدیث سنتے ہوئے جائیے کہ مشہور حدیث ہے، اہل علم کا اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن اسے اہل علم نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا ابھی ایک شخص داخل ہونے والا ہے جو جنتی ہے۔ سارے لوگ دروازے کو دیکھنے لگے، دیکھا ایک شخص جو معاشرے میں معمولی انسان تھا، کوئی بڑے حسب و نسب والا نہیں تھا یا کہ بڑے منصب والا نہیں تھا، داخل ہوا، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور بائیں ہاتھ پہ چپل ہے۔ دوسرے روز بھی آپ نے وہی بات کہی اور وہی شخص داخل ہوا، تیسرے روز بھی آپ نے وہی بات کی، وہی شخص داخل ہوا۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ آخر اتنے بڑے بڑے صحابہ کے سامنے اسے کیوں جنتی انسان کہا گیا؟ آخر اس کا کوئی عمل ہوگا، کیونکہ جنت کا تعلق عمل سے ہے۔ اب اس کے بعد کیسے معلوم کریں؟ تو اس کے لیے انہوں نے ایک ترکیب اپنائی، اس شخص پاس گئے اور کہا دیکھو میرے اور میرے باپ کے درمیان میں کوئی بات ہو چکی تھی، میں نے ایک قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا، کیا آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے سکتے ہیں؟ کہا بالکل۔ کہا 3 دن تک میں اس کے ساتھ رہا، سائے کے مانند دیکھتا رہا وہ کیا عمل کرتا ہے کہ دنیا میں اسے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو کہا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، رات کو جیسا لوگ سوتے ہیں سو جاتا ہے، بیچ میں آنکھ کھلتی ہے تو ذکر کر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے جاتا ہے۔ کوئی زیادہ نماز بھی نہیں ہے، کوئی روزے بھی نہیں ہے، تو مجھے بڑا یہ فکر لائق ہوئی، اس کا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ تو 3 روز کے بعد جب میں جانے لگا تو میں نے اس سے کہا دیکھو میری اور میرے باپ کے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم پر ایک جنتی داخل ہونے والا ہے اور 3 دن تم ہی داخل ہوئے، تو میں تمہارے عمل کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون سا عمل ہے جس نے تمہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت کا مستحق بنایا۔ کہا میرا وہی عمل ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب یہ مایوس ہو کر جا رہے تھے، انہوں نے اسے دوبارہ بلایا کہ دیکھو عمل تو میرا وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، لیکن کسی مسلمان کو کوئی خیر پہنچتا ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے تو میرے سینے میں کوئی جلن نہیں ہوتی ہے، اس پر میں کوئی حسد نہیں کرتا ہوں۔ تو کہا یہی وہ چیز ہے
جس نے تمہیں دنیا میں ہی جنت کے مستحق بنایا اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دلوں کی اصلاح کی کس قدر ضرورت ہے۔ تو دلوں کی اصلاح کے لیے جیسا کہ کہا گیا کہ ہمیں چاہیے توحید کو اپنائیں، توحید کو سمجھیں اور اپنا ہر کام اللہ کے رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کریں، اور مسلمانوں کے تعلق سے خیر خواہ بنیں، ہر ایک کے لیے بھلائی چاہیں، کیونکہ ہم اس کے لیے بھلائی چاہیں گے اس کا فائدہ ہمیں ملے گا اور اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ اور ساتھ میں رہیں، آپس میں تفریقہ پیدا نہ کریں اور کسی کی بات کو بغیر تحقیق کے نہ اپنائیں، اور اس طریقے سے اپنے کان کو ہر ایک کے لیے کھلا نہ رکھیں۔ تو گویا لوگوں کے تعلق سے حسن ظن رکھیں، کسی کے تعلق سے بدگمانی نہ رکھیں۔ تو یہ وہ اصول ہے، اگر ہم اسے اپنا لیے تو انشاءاللہ ہمارا دل صاف اور ستھرا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اخلاص عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دل کی ہر قسم کی بیماری سے ہمیں اللہ عز و جل اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔